got 3 questions. Gilgit سے شروع کریں گے. طاہرہ, yourself, 2 questions and then we'll come to you. جی جناب علی, میرا تعلق ہے گلگت بلتستان سے اور میں گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کا اسپیکر ہوں. میں ہیومن رائٹس پہ یہاں ان سے سننے کے لیے آیا تھا, لیکن یہاں کچھ باتیں اور ہو رہی ہیں. کیا یہ ایک این جی او ہے, اور این جی او میں نے ماؤنٹین ایریا میں بہت کام کیا. بغیر کنفرنٹیشن میں جائے حکومت کے ساتھ, جو کام حکومت نہیں کرتی ہے وہ این جی اوز کے ذریعے سے ہم نہیں کر سکتے. ہم نے ناردرن ایریا میں یہ کر کے دکھایا. ایک آر ایس پی, ایک این جی او, وہ وہاں آیا 82 میں, اور گورنمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن کیے بغیر, جیسا میرے محترم نے کہا, آیوڈین ایک چھوٹی سی چیز ہے. آیوڈین ملا نمک وہاں لوگوں کو نہیں ملتا تھا, آیوڈین ملا نمک بھی دے دیا وہاں. اس پہ کئی وہ آ گئے وہ کہ اس میں بوتل میں جو آیوڈین کے نمک میں جو ہے وہ شیشہ جو ہے پیس کے دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں. اس کے باوجود وہ آیوڈین ملا نمک جو ہے وہاں لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کیا کہ ابھی جو ہے ہر جگہ سے آیوڈین ملا نمک آنے لگا ہے. اس سے انسان کی مینٹل گروتھ ہوتی ہے بچوں کی. تو وہ ایک مسئلہ وہاں حل ہو گیا. اس کے بعد یہ جو آپ کا خطرناک جو بیماریاں ہیں اس کی جو ہے ویکسینیشن شروع ہو گئی. اس میں شروع میں رکاوٹیں آ گئی. اس ایریا کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو. پھر ڈیولپمنٹ, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کی بات آ گئی. گورنمنٹ سکیٹرڈ ایریا ہے ہمارا, گورنمنٹ وہاں پہنچ نہیں سکتی تھی, تو این جی اوز نے وہاں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا. میں گزارش کروں اگر اجازت دیں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہیومن رائٹس پہ آپ بات ضرور کر لیں, گورنمنٹ کو احساس دلائیں, لیکن یہاں کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے. تو ہمیں بتایا جائے کہ مثالی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا کانسیپٹ آپ کے سامنے کیا ہے. ہم ماشاء اللہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ سے جو ہے خراب ترین ڈیموکریسی اچھا ہے. جب ڈیموکریسی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے. تو یہ پرسنل لائکنس ڈس لائکنس پر ہم کیوں چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو رورل ایریاز میں, جیسے جناب اسپیکر صاحب, گزارش اسپیکر صاحب, اب چونکہ آپ ہیں بھی اسپیکر تو مجھے آپ کو کہتے ہوئے ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ وقت ہمارے پاس ختم ہے, لیکن آپ کا نقطہ ہم تک پہنچ گیا. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم شیور the panelists will respond to this. Let me move to Tahir. Tahira wants to ask a question. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے, مائک دیجیے گا. Go ahead Tahira. میں صرف 4 چھوٹی چھوٹی تجاویز دینا چاہتی ہوں تعلیم کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہمارے پاس کسی زمانے میں کمپلسری نیشنل کیڈٹ کورس سروس ہوا کرتی تھی, اس طریقے سے کمپلسری کمیونٹی سروس کی جائے تمام بچوں اور بچیوں کے لیے جو کہ خوش قسمت ہیں, اسکولوں جو پریویلیجڈ بچے ہیں اسکولوں میں, چاہے حکومتی اسکولوں میں ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کے ایلیٹ پوش انگریزی میڈیم کے اسکولوں میں ہوں. ان کو نہ میٹرک, نہ او لیول, نہ اے لیول, نہ ایف اے, نہ بی اے, نہ ایم اے کی ڈگری دی جائے گی جب تک انہوں نے کمپلسری کمیونٹی سروس نہ کی ہو. دوسرا, اور اسی طرح میڈیکل اسٹوڈنٹس کو اس وقت تک میڈیکل ایم بی بی ایس کی ڈگری نہیں جب تک وہ دیہی علاقوں میں جا کے کمپلسری سروس نہ کریں. 1984 میں ڈاکٹر محبوب الحق نے ایک اقرا سرچارج کیا تھا جب وہ پلاننگ کمیشن کے انچارج تھے. وہ دن اور آج کا دن اربوں کھربوں ٹریلین زلینز آف روپے جمع ہو گئے ہیں اقرا سرچارج کے تحت, لیکن کیونکہ اس کو فنجیبل رکھا گیا تھا اور ڈیزگنیٹڈ نہیں رکھا گیا تھا تعلیم کے لیے, اس کو آج تک تعلیم کے لیے استعمال نہیں کیا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پیسہ اب نکالا جائے اور تعلیم کے لیے استعمال کیا جائے. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ مشکل ہے لیکن ڈویبل ہے, کی جا سکتی ہے. انڈیا اور پاکستان کے اوپر اپنے لوگ دباؤ ڈالیں کہ ملٹری بجٹس کو فریز, میں کمی کی بات نہیں کر رہی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جہاز نہ خریدیں, 80 بلین روپاؤں کا جہاز نہ خریدیں اور فلاں نہ کریں, یہ میں قطعی نہیں کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں کہ دونوں ممالک اس وقت جہاں ان کے ملٹری بجٹس ہیں وہاں فریز کر دیں, اور جو پیسے بچیں گے 10% سالانہ انکریز کے وہ تعلیم اور صحت کی شعبوں میں ڈالیں. شکریہ. Thanks a lot. Last 2 questions at the back and then we wind up the program. محترمہ آپ اور اس کے ساتھ آپ بھی مائک پیچھے لے جائے گا. میرا صرف ایک سوال بلکہ ایک لائک آبزرویشن,
وہ یہ کہ ہم لوگ نے بڑی بات کی ہے کہ کرٹیسائز کی ہے پارلیمنٹ کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, لیکن آئی تھنک کہ جو ہم نے جس انسٹیٹیوشن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے, کیونکہ ہم لوگ جس انسٹیٹیوشن میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وی آر انڈسپینسیبل, کہ اگر ہم لوگ چلے جائیں گے تو جو ہے نا یہ ادارہ تباہ ہو جائے گا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کسی اور کو جگہ دیتے نہیں ہے, اور اگر کوئی اور آ بھی جاتا ہے تو وہ فیملی انٹرپرائزز یہ چیز بن جاتی ہے. اور آئی تھنک کہ یہی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار رائٹ ڈیلیڈ از رائٹ ڈینائڈ, کہ وہ اگلا جو انڈر میں آپ کے کام کر رہا تھا وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو کلچر ہی ایسا ڈیولپ ہو گیا, تو میں پھر کیوں جو نا اگلے بندے کو, میں جب میرے کو ملے گا تو میں اس کو آگے جو ہے نا چانس نہیں دوں گا. تو آئی تھنک کہ مطلب یہ چیز صرف کرٹیسزم کی بات نہیں ہے, بلکہ وی ہیو ٹو سیلف سرچ اوور سیلف. پرسنلائزڈ ہو گئے ہیں ہمارا اسٹرکچر, انسٹیٹیوشنلائزڈ ہونے کے بجائے, اور اہم جگہ پہ. جی گو اہیڈ. I want to know if اگر آپ کو چاروں کو کہا جائے کہ گورنمنٹ کو ایک صلاح دیں, صرف ایک چیز پہ اگر وہ کام کریں, تو مجھے اٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ فار می ٹو نو کہ آپ لوگوں میں سے کیا آپ کہیں گے, کیا ایڈوائز کریں گے آن اے وار فوٹنگ جس کے اوپر وہ کام کریں, اور صرف ایک ہی چیز ہو. اور دوسرا یہ کہ جو آیوڈائز سالٹ کی بات کی انیس صاحب نے, تب تو آئی تھنک ان کا آیوڈائز سالٹ کا جو کوانٹم ہے وہ کافی ہوتا ہے صحیح جب وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ان کے سب بچے ایجوکیٹڈ ہیں. Okay, I think the last question actually sums up most the questions that have been asked, including Speaker صاحب نے جو فرمایا تھا کہ جی way forward کیا ہے. تو اب آپ کے پاس ایک آپ نے تجویز دینی ہے اس حکومت کو, حکومت وقت بھی ہے اور آنے والے وقت والی حکومت بھی ہے, تو دونوں کو آپ تجویز دیں کہ کیا تجویز دیں, کس کے اوپر کام شروع کریں. گو اہیڈ. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو جتنے بھی ایشوز ہم نے یہاں سنے اور ہم نے بھی ریز کیے, ہمارا کرٹیسزم کا مقصد کسی پرسنالٹی کو ہم نے کرٹیسائز نہیں کیا, ہم نے اوور آل پکچر دیا, اور سسٹمز میں جو خرابیاں ہیں وہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہمیں ایماندار پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہے, تاکہ چیک اینڈ بیلنسز ہوں اور اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے. اگر یہ چیزیں دو نہیں ڈیولپ ہوں گی تو پاکستان اسی طرح جو ہے نا چلتا رہے گا کہ پاکستان کے لوگ باہر جانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے اربوں ڈالرز بھیج رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اور کہیں سے نہیں مل سکتے, لیکن ہم ان کو دے کیا رہے ہیں جو ہمارے مائیگرنٹ ورکرز ہیں یا ہمارے جو لوگ باہر جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی انسٹیٹیوشن اور ایماندار لیڈرشپ. فریال گو اہیڈ. میں جی خاص طور سے اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کروں گی, انہوں نے بہت ایک اہم بات کی. میں ایک ذاتی سا ایک انٹرونشن اس میں کرنا چاہوں گی آپ کی باتوں میں. دیکھیں جی, آغا خان رورل سپورٹ پروگرام نے اپنے علاقے میں بہت بہترین کام کیا ہے, اور سلام اس ادارے کو. میری والدہ 19 سال سے بلتستان میں کام کر رہی تھی, ان کی موت بھی وہیں ہوئی. She gave her life to the people of Baltistan. She was helping the AKRSP because the Agha Khan's health service was not adequately prepared to work in those conditions. So let's not generalize about the wonderful achievements that otherwise they are on record. ٹھیک ہے جی, میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ NGOs کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ریاست کو ریپلیس کر سکتے ہیں. ریاست کی ذمہ داری کو ریاست کو لینا ہے, اور میں ایک شہری کے ہونے کے ناطے سے میں بار بار کہوں گی کہ NGOs are not the answer. NGOs can only plug in where there are leaks, but the ship has to sail by the state, not by the NGO. ایک چیز ہے, ون سجیشن میں پہلے دے چکا ہوں, I'll just say it again, کہ پاکستان میں اگر آپ کو اس موجودہ سیاسی نظام کے ساتھ آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے, آپ کو you'll have to switch to proportional representation. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا جو سوال ہے گیم چینجر, بہت سے انٹری پوائنٹس ہو سکتے ہیں جو پاکستان کی بہت سی مسائل ہیں. اکاؤنٹیبلٹی آف ڈیسیجن میکنگ آف پبلک فنکشنریز, آئی تھنک یہ ایک چیز ہے. احتساب ان لوگوں کا جو لوگوں کو سروس ڈیلیوری پر مامور ہے یا لوگوں کے نمائندگان کا رتبہ رکھتے ہیں. نہیں, ڈیسیجن میکنگ, خالی سروس ڈیلیوری کی بات نہیں ہوئی. اکاؤنٹیبلٹی, فیصلہ سازی پبلک سیکٹر میں, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو اور ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہو. اس ایک انٹری پوائنٹ کا جو گیم چینجنگ ایفیکٹ ہے
وہ بہت ہی ٹرانسفارمیشنل. بہت شکریہ آپ کا, تمام پینلسٹ کا مشکور ہوں اور آڈینس کا بھی کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ایک طویل نشست کی. لیکن معاملہ ہمیں ناظرین یہ سمجھ آیا کہ انسانی حقوق کوئی ایسی اصطلاح نہیں ہے جو صرف بحث مباحثے تک محدود رہنی چاہیے. یہ ایک اپلائیڈ قسم کا فینومینا ہے, یہ ریئلٹی ہے, حقیقت ہے. یعنی ہم جس ماحول میں سانس لیتے ہیں, جس سڑک پر چلتے ہیں, جس تھانے میں ہم کیس رجسٹر کرواتے ہیں, اسکول میں بچہ بھیجتے ہیں, جس ہسپتال میں سے علاج کرواتے ہیں, جہاں سے نوکری لیتے ہیں, جس سرزمین کے اوپر ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے حقوق اور ہماری ذمہ داریوں کے ساتھ بنی ہوئی ہے, اور ان کا تحفظ کرنا اور ان کو ڈسچارج کرنے کی ذمہ داری ریاست وقت کی ہے, حکومت وقت کی ہے. اگر حکومت اپنی جو قدریں ہیں وہ تبدیل نہیں کرے گی تو سٹیزنز کو, ان شہریوں کو ایجیٹیٹ کرنا ہوگا. ایجیٹیشن کے بغیر حکومت نہ تو اپنی قدریں بدلتی ہے, نہ ہی ریاست اپنے طور طریقے بدلتی ہے, اور ایجیٹیشن ایسا جس سے بہتری آئے. ہم انسانی حقوق اور سٹیزنز کے رائٹس کے حوالے سے بات چیت کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.